بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک سسٹر ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ کی ممبر بھی ہیں، اکثر ان سے بات چیت ہوتی ہے درود شریف کے حوالے سے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے وہ مجھے کچھ بتا رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کا الحمدللہ 2 کروڑ مرتبہ درود شریف مکمل ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ کہتی ہیں کہ 1 کروڑ درود شریف تو میں نے صلی اللہ علی محمد پڑھ کر مکمل کیا، درود مختصر، اور میں نے اپنے درود پاک جو پڑھنا شروع کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ پھر جب درود مختصر کے فوائد سنے، فضائل سنے اور یہ دیکھا کہ بہت شارٹ درود شریف ہے تو میں نے پھر درود مختصر ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ درود پاک نہیں اسم اعظم ہے۔ ان کی ایک بات مجھے اتنی اچھی لگی، کہنے لگیں کہ میں نے درود پاک اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھنا شروع کیا، کسی حاجات کسی مقصد کے لیے نہیں، کیونکہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھوں گی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری کوئی حاجات ہو اور میرا رب پورا نہ کرے، میری کوئی مشکل ہو اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ نہ ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ درود شریف تو میں صرف محبت میں پڑھتی ہوں، اور باقی جو پریشانی ہو، مسئلہ ہو، حاجات ہو، اس کے لیے دعا کرتی ہوں، اور میرا رب جو ہے وہ اتنا غفور الرحیم، اتنا کریم ہے کہ محبت سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اس نے میری زندگی کے سارے مسئلے حل کر دیے، سارے غم دور کر دیے، ساری پریشانیاں ختم کر دی۔ کہتی ہیں کہ درود شریف میرے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف مکمل کیا تو اللہ کا بہت شکر ادا کیا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میرے ذہن میں تھا کہ انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف مکمل کیا تھا۔ کہتی ہیں اس کے بعد پھر میں نے مختلف سیغے ورد کیے، جیسے میں نے صلی اللہ علیہ نبی الامی 7 لاکھ مرتبہ کم و بیش پڑھا، اس طریقے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لاکھوں کی تعداد میں ورد کیا۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، یہ بھی کم و بیش 5 لاکھ یا 6 لاکھ مرتبہ ورد کیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے مختلف سیغے لاکھوں کی تعداد میں ورد کیے، لیکن دل جو تھا نا واپس صلی اللہ علی محمد اسی درود پاک پر آ کر ٹھہر جاتا، اور پھر کچھ عرصے بعد میں یہی پڑھنے لگتی۔ اور اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب میں زندگی بھر یہی درود شریف ورد کروں گی، کیونکہ یہ درود شریف میرے لیے اسم اعظم ہے۔ میں جب بھی یہ درود شریف پڑھتی ہوں غیب سے میری مدد ہوتی ہے، میری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، مجھے روحانی خواب آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے لیے روحانی خوابوں سے بڑھ کر یا مشاہدات سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور جب اس محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں میرا درود پاک قبول و مقبول ہے۔ اور جب میں دنیاوی معاملات میں مشغول ہو جاتی ہوں، دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتی ہوں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا درود قبول و مقبول نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں میرے لیے جو ہے روحانی خواب اور مشاہدات اتنے ویلیو نہیں رکھتے، یہ معنی نہیں رکھتے، میرے لیے درود پاک استقامت سے پڑھنا ویلیو رکھتا ہے۔ اور اگر میں روز ہزاروں کی تعداد میں درود شریف پڑھتی ہوں تو میں مطمئن رہتی ہوں، لیکن جب کبھی دنیاوی کسی کام کی وجہ سے یا گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے یا کوئی تہوار آ جائے، اگر اس وجہ سے میرے درود پاک میں کمی آتی ہے تو پھر مجھے بے چینی ہو جاتی ہے کہ کہیں میرا درود پاک قبول تو نہیں ہو رہا، ایسا تو نہیں کہ میرا درود پاک رد ہو رہا ہو اس لیے میری تعداد میں کمی آ گئی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے روحانی خوابوں سے اور مشاہدات سے بڑھ کر جو چیز میرے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور درود پاک کی کثرت ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو میں مطمئن رہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ اس درود پاک کو پڑھنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے۔ جب رات میں میرے تمام گھر والے سو جاتے ہیں تو کچھ وقت میں نعت شریف لگاتی ہوں، ہینڈ فری یوز کرتی ہوں، اور ہلکی آواز میں نعت سنتے ہوئے درود پاک صلی اللہ علی محمد کا ورد کرتی رہتی ہوں، عطر لگا کر، خوشبو لگا کر اپنی تسبیح پر پڑھتی ہوں۔ تو کہتی ہیں مجھے بہت لطف آتا ہے، کبھی کبھی بہت اچھی کیفیت بنتی ہے اور رونا بھی آنے لگتا ہے، اور اس وقت جو بھی دعا مانگوں الحمدللہ قبول ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ وہ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ میں اس وقت کوئی بھی دعا جان کے نہیں مانگتی، بس ایسا لگتا ہے خود بخود کوئی غیبی طاقت ہے جو میرے منہ سے کوئی الفاظ نکلوا رہی ہے، میرے دل سے کوئی بات نکلوا رہی ہے، اور اس وقت جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے الحمدللہ وہ قبول ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ درود پاک کی کیفیت بہت ہی لطیف کیفیت ہے، اور یہ ایسا سرور ہے کہ پھر کسی اور چیز میں ایسا لطف نہیں آتا۔ کہتی ہیں درود شریف اگر پڑھنا ہے تو رات کی تنہائیوں میں پڑھیں، خوشبو لگا کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھیان میں کھو کر، ان کے حسن و جمال کا تصور کر کر پڑھیں تو درود شریف پڑھنے میں بڑا ہی لطف آتا ہے۔ کہتی ہیں میں اکثر درود شریف پڑھتی ہوں تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تصور کرتی ہوں، کبھی یہ تصور کرتی ہوں
کہ وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں چلا پھرا کرتے تھے تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ کبھی یہ تصور کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے تو تمام عالم محو ہو جاتی تھی، تو ان کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہوگی۔ کہتی ہیں کہ جب میں درود شریف پڑھتی ہوں تو انہی خیالات کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور یہ خیالات مجھے اتنا لطف دیتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ مزید کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے گناہوں بھری زندگی سے اللہ عز و جل نے مجھے نجات دے دی ہے۔ جو میری روٹین میں چھوٹے موٹے گناہ ایڈ تھے کہ کبھی جھوٹ بول لیا، کبھی کسی کی حق تلفی کر دی، کبھی بد اخلاقی کر دی، اللہ کریم نے بڑا کرم کیا، ان تمام چیزوں سے نجات مل گئی۔ اور خود بخود دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو، نہیں یہ بات مت بولنا، اس کا دل دکھ جائے گا، نہیں بھلے تم حق پر ہو، تمہاری بات صحیح ہے، لیکن یہ بات نہیں کہنا ورنہ اگلا بندہ ناراض ہو جائے گا۔ کہتی ہیں کہ ایک تو میرے اخلاق میں بڑی تبدیلیاں آئیں، دوسرا یہ کہ میرے پہننے اوڑھنے میں بہت تبدیلی آئی کہ درود پاک پڑھنے سے پہلے میں بہت فیشنیبل لباس پہنا کرتی تھی، جسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لباس جو ہے اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن درود شریف پڑھنے کی برکت سے مجھے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہو تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب متوجہ ہوں تو تمہیں دیکھ کے خوش ہوں۔ تو کہتی ہیں اللہ نے ایسا کرم کر دیا کہ پردے کی توفیق بھی مل گئی، مکمل لباس پہنتی ہوں، ساتھ ساتھ جو ہے دوپٹہ سر پہ رہتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھوں، کسی نامحرم کے سامنے نہیں جاؤں، کھڑکی وغیرہ میں نہ جاؤں کہ کسی نامحرم کی مجھ پر نگاہ پڑے، چھت وغیرہ پہ نہ جاؤں کہ کوئی مجھے نہ دیکھے یا میں کسی کو نہ دیکھوں، اس لیے میں موسٹلی ٹائم گھر میں ہی گزارتی ہوں۔ مارکیٹ وغیرہ بہت ضروری کام ہو تو جاتی ہوں اور نقاب کر جاتی ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نامحرم سے بلا وجہ بات نہ کروں، اگر تو بہت ضروری بات ہے یا ڈاکٹرز وغیرہ ہیں یا کوئی ایسا کام کرنے والا جس سے کام کروانا ہے تبھی بات کرتی ہوں، ادروائز میں بات نہیں کرتی۔ تو یہ سب درود شریف کی برکت ہے، وگرنہ اس سے پہلے نامحرم سے بات چیت کرنا، دوستی کرنا یا پردہ نہ کرنا اور جو ہے اس طرح کے معاملات بہت عام تھے میری زندگی میں۔ مزید کہتی ہیں کہ درود شریف کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ دعائیں بڑی اچھی قبول ہوتی ہیں، بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ لو چل رہی تھی اور ہمارا گھر اتنا گرم ہو گیا تھا، ہر چیز گرم تھی، بڑی پریشانی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، بہت بے چینی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں درود شریف پڑھ رہی تھی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یار اب اے سی لگانے کی تو حیثیت نہیں ہے میری، اور گرمی اتنی ہے کہ کسی طور سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، کسی کمرے میں آرام نہیں ہے، تو ایک کام کر دے میرے رب، تو ایک کرم کر دے میرے پروردگار کہ اس پنکھے سے ہی اے سی کی ہوا آنے لگے، کمرہ ٹھنڈا ہو جائے اور میں پرسکون سو سکوں تاکہ صبح اٹھ کے تیری عبادت کر سکوں۔ کہتی ہیں کہ میں یہی دعا مانگ رہی تھی اور درود شریف پڑھ رہی تھی، کچھ ہی دیر بعد کہتی ہیں کہ اتنی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوئی، کھڑکی سے اتنی ٹھنڈی ہوا آنے لگی، پنکھا بھی ٹھنڈی ہوا دینے لگا، اور کمرے کی جتنی چیزیں در و دیوار فرش تپ رہے تھے گرمی سے وہ سب ٹھنڈے ہو گئے۔ کہتی ہیں یہ سب درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میرا رب میں جو مانگتی ہوں مجھے عطا کرتا ہے، اور اس نے اس گرمی میں اور اس لو کے موسم میں بھی ٹھنڈی ہوا چلا دی، وہ سب کرنے پر قادر ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے بہت شکر ادا کیا۔ مزید کہتی ہیں کہ جب کبھی مجھے پیسوں کی تنگی آتی ہے میں درود شریف پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میری رزق میں وسعت دے دے، اور جتنا بھی رزق اور مال تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے گھر میں ہی عطا فرما، مجھے کوئی ایسا کام، ایسا ذریعہ وسیلہ عطا فرما جس سے میں رزق حلال کما سکوں اور کسی کی محتاج نہ ہوں۔ کہتی ہیں کہ میرے رب نے مجھے بڑا کرم کیا، مجھے آن لائن کام دے دیا، میں آن لائن کام کرتی ہوں اور الحمدللہ آن لائن پڑھاتی بھی ہوں، اور اس کی برکت سے جو ہے اللہ کریم نے مجھے اچھا نوازا ہے۔ اور جب کبھی بھی کہتی ہیں کہ میرے رزق میں کمی آتی ہے، میرے مال میں کمی آتی ہے، تو میں صدقہ کرتی ہوں، پرندوں کو اور جانوروں کو کھلاتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے میرے رب میرے رزق میں وسعت دے، اور درود شریف پڑھ پڑھ کے دعا کرتی ہوں۔ تو آپ یقین کریں کوئی ایکسٹرا کام مل جاتا ہے مجھے، کوئی ایکسٹرا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس سے میرے پاس ایکسٹرا پیسے آ جاتے ہیں، اور جس چیز کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت خود بخود پوری ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے کسی کے سامنے کبھی سوال نہیں کرنا پڑتا، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، قرض نہیں لینا پڑتا، گھر بیٹھے ہی مجھے ایسا کام مل جاتا ہے جس سے میرے معاملات زندگی بخوبی پورے ہو جاتے ہیں۔ مزید بتاتی ہیں درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں میری بڑی عزت ڈال دی ہے۔ جو شخص مجھ سے بات کرتا ہے مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں کوئی بہت اونچی ہستی ہوں۔ اللہ معاف کرے، کہتی ہیں میں تو بہت گنہگار ہوں، اور لوگ مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے میں بہت نیک ہوں، اور لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں اور مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جبکہ میں لوگوں سے کم ہی بات کرتی ہوں، کیونکہ زیادہ بات کروں تو درود شریف پڑھنے میں کمی آتی ہے، تو اس نیت سے میں کم بات کرتی ہوں، کم گفتگو کرتی ہوں۔ لیکن جتنے بھی لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ میرے رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، دوست احباب ہوں، وہ سب مجھے بہت عزت دیتے ہیں، اور کہتی ہیں کہ لوگ میرے لیے دعائیں بہت کرتے ہیں۔ کہتی ہیں درود شریف پڑھنے سے پہلے یہ معاملہ نہیں تھا، کسی کو کوئی خبر نہ ہوتی تھی میری، اور کوئی مجھ سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا تھا،
لیکن درود شریف پڑھنے کے بعد میں نے واضح یہ بات نوٹ کی ہے، میں جس سے بھی بات کروں وہ مجھ سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے، بہت اچھے سے جواب دیتا ہے۔ اور دوسری بات کہتی ہیں میں نے یہ بہت نوٹس کی کہ لوگ میرے لیے دعائیں بہت کرنے لگے ہیں، اور کہتی ہیں کہ جتنے لوگوں سے میری تعلقات ہیں، دوست احباب ہیں فیس بک کے تھرو جن سے تعلقات ہیں، یا جتنے بھی میری دوست بنی ہیں فیس بک واٹس ایپ کے تھرو پڑھانے کی وجہ سے، وہ سب کی سب کہتی ہیں میرے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، یہ سب اللہ کا کرم اور درود شریف کی برکت ہے۔ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی زیارت سے بھی نوازا اور میرے درود پاک کو قبول فرمایا، اور میرے درود پاک پڑھنے پر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ درود شریف کی برکتیں عطا ہوئی ہیں مجھے، اور مجھے زندگی کے ہر معاملے میں درود شریف کی برکتیں عطا ہو رہی ہیں، زندگی میں آسانیاں آ رہی ہیں۔ میں اگر پچھلی زندگی کہتی ہیں جب دیکھتی ہوں پلٹ کر کہ میں کیا تھی اور اب کیا ہوں، تو ایک واضح فرق دکھتا ہے، ایک اچھی تبدیلی دکھتی ہے۔ پہلی زندگی سے یہ زندگی بہت بہتر ہو چکی ہے، اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت میں زندگی گزر رہی ہے، عبادت میں گزر رہی ہے، نیک اعمال میں گزر رہی ہے، اچھے اخلاق میں گزر رہی ہے، اور یہ سب کچھ درود پاک کا کمال ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے درود پاک کی برکت سے ہی ملا ہے۔ جس چیز کی خواہش کروں، تمنا کروں، دعا کروں، جس شخص کے بارے میں سوچوں، اللہ کریم وہ سب کچھ ایز اٹ از میرے سامنے لے کر آ جاتا ہے، وہ سب کچھ ویسے ہی مجھے عطا کر دیتا ہے، جیسا سوچوں ویسا ہی پورا کر دیتا ہے۔ جس شخص کے بارے میں جو گمان کروں وہی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ کہتی ہے سب کچھ درود پاک کی برکت ہے۔ کہتی ہے میں اتنی گنہگار سیاہ کار ہوں اور میرے اعمال اتنے برے ہیں، اس کے باوجود درود پاک کی اتنی برکتیں مجھے مل رہی ہیں۔ کہتی ہیں میں سوچتی ہوں کہ جو اللہ کے ولی ہیں، صحابہ کرام تھے، جو نیک لوگ ہیں، جو درود پاک پڑھتے ہوں گے تو پھر ان کو کیا برکتیں ملتی ہوں گی، ان کو کیا کرامات ملتی ہوں گی۔ کہتی ہیں بس آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں کہ درود پاک کا میرے سفر جاری و ساری رہے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مشکل کے، اور میں اپنی زندگی میں کروڑوں اربوں درود پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھوں، اور صرف ان کی محبت میں پڑھوں، کسی مقصد کے لیے نہ پڑھوں، کسی حاجت کے لیے نہ پڑھوں، کسی دنیاوی معاملے کے لیے نہ پڑھوں، بس جب بھی درود شریف پڑھوں ان کی محبت میں پڑھوں، ان کی یاد میں پڑھوں۔ اللہ کریم ان پر خصوصی کرم فرمائے، جو برکتیں ان کو عطا فرمائیں مزید اس میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو بھی درود پاک محبت سے، توجہ سے، ادب سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارا پڑھنا بھی قبول و مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔